لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ یہ پڑھتے رہیں گے. یہاں ایک بات یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ احرام اور حالت احرام اس میں کیا فرق ہے. اچھا، ابھی تو ہم نے بات کی تھی کہ اگر ہم پاکستان سے ڈائریکٹ مکہ جا رہے ہیں. اب ہمارا آخری اسٹیپ حلق یا قصر ہے. حلق مطلب سر منڈوانا، اور قصر مروہ. یہ ہمارا تیسرا چکر ہے. جب ہم مروہ پہنچیں گے یہ ہمارا تیسرا چکر مکمل ہو گیا. رکن یمانی سے حجر اسود تک ہمیں ربنا آتنا کی دعا پڑھنی ہے. حلق یا قصر کروانے کے بعد مبارک ہو، آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے. اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. اس ویڈیو میں آج ہم عمرے کا پریکٹیکل طریقہ سیکھیں گے. یہاں ایک بات یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ احرام اور حالت احرام اس میں کیا فرق ہے. حالت احرام ایک کیفیت کا نام ہے. عمرے کی نیت کرنے کے بعد کچھ پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر زوجین کے تعلقات، جسم پر یا کپڑوں پر خوشبو لگانا، کوئی خوشبو والی چیز کھانا. لیکن اگر خوشبو والی چیز جیسے لونگ، الائچی وغیرہ کھانے میں پکی ہوئی ہو تو پھر ان کا استعمال کرنا جائز ہے. ناخن یا بال کاٹنا، یہ سب چیزیں حالت احرام میں ممنوع ہوتی ہیں. مرد حضرات حالت احرام میں اپنا سر کور نہیں کر سکتے. ان کو جوتا یا چپل بھی اس طرح کی پہننی ہوتی ہے جس میں ان کا پاؤں پورا نہ ڈھک سکے. اس کے لیے بہترین کینچی والی چپل رہتی ہے. خواتین پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. خواتین دستانے اور جرابیں بھی استعمال کر سکتی ہیں اور اپنا سر بھی کور کر کے رکھیں گی. لیکن مرد اور خواتین دونوں پر یہ پابندی ہے کہ ان کا چہرہ ڈھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے. وہ ان کے چہرے پہ کسی قسم کا کپڑا حالت احرام میں نہیں لگنا چاہیے. گھر میں ہم سب سے پہلے غسل کریں گے اور ہر طرح کی نجاست سے پاکی حاصل کریں گے، جیسے غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا اور ناخن وغیرہ کاٹنا. اس کے بعد ہم اپنے جسم پر عطر وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، جو کہ ایک مسنون طریقہ ہے. اس کے بعد آپ احرام باندھ لیجئے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیجئے. لیکن ابھی ہم احرام کی نیت نہیں کریں گے. جب آپ جہاز سے بیٹھیں گے تو اگر ہم پاکستان سے ڈائریکٹ مکہ جا رہے ہوں تو راستے میں جو میقات ہمیں ملتی ہے اس کا نام ہے یلملم. جہاز میں میقات کے آنے سے پہلے ہی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ میقات آنے والی ہے اور آپ نیت کر لیجئے. آپ چاہیں تو جہاز میں بیٹھنے کے کچھ دیر بعد جب آپ اطمینان سے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں اس کے بعد ہی نیت کر سکتے ہیں، یا جب میقات کے اناؤنسمنٹ ہو اس وقت بھی کر سکتے ہیں. نیت کرنے سے پہلے اس بات کو انشور کر لیں، یقینی بنا لیں. مرد حضرات نے اگر کوئی ٹوپی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس کو اتار لیں اور پاؤں میں کینچی والی چپل پہن لیجیے. دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کوئی عربی عبارت پڑھیں، آپ ان الفاظ میں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری رضا کی خاطر عمرے کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے اور اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجیے. دل میں نیت کرنے کے بعد اب ہم زبان سے بھی اس کا اظہار کریں گے تلبیہ کی صورت میں. تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ کے الفاظ مرد حضرات ذرا بلند آواز میں اور خواتین اتنی آواز میں کہ ان کے کان اس آواز کو سن سکے ادا کریں گے. تلبیہ 1 دفعہ پڑھنا واجب اور 3 دفعہ پڑھنا مسنون ہے. اب آپ جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے. ایئرپورٹ پر جب آپ اتریں گے تو آپ کی بسیں وہاں پر کھڑی ہوں گی. آپ اپنی متعلقہ بس میں بیٹھ کر مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے. اچھا، ابھی تو ہم نے بات کی تھی کہ اگر ہم پاکستان سے ڈائریکٹ مکہ جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان سے ڈائریکٹ مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ کی حاضری کے بعد آپ مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لائیں گے، اور اس کے درمیان جو میقات پڑے گی، یعنی کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان جو میقات پڑے گی اس کا نام ہے ذوالحلیفہ. تو آپ مدینہ کے ہوٹل سے ہی غسل وغیرہ کر لیں گے اور 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں گے. اور راستے میں ذوالحلیفہ کے آنے سے پہلے یعنی میقات کے آنے سے پہلے آپ عمرے کی نیت کر لیں گے، اسی طرح جیسے آپ نے دل میں نیت کر لی اور اس کے بعد تلبیہ کے الفاظ ادا کر لیے. مکہ المکرمہ کے ہوٹل میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ہم سب کے دلوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم جلد سے جلد خانہ کعبہ کی زیارت کریں. لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ کچھ دیر ریسٹ کر لیں، اس کے بعد ضرورت ہو تو غسل کر کے یا تازہ وضو کر کے پھر مسجد الحرام کی طرف جائیں. مسجد الحرام میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کے آداب میں کہ ہم سیدھا پاؤں پہلے اندر رکھیں گے اور اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز تحیۃ المسجد ادا کریں گے. اس کے بعد نہایت عاجزی و انکساری سے اور جتنا ممکن ہو سکے ادب و احترام کے ساتھ نظروں کو جھکائے ہوئے آپ چلتے رہیے، آگے آگے چلتے رہیے، یہاں تک کہ آپ
اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ آپ جب نظریں اٹھائیں تو آپ کی نظر خانہ کعبہ پر پڑے. جب آپ کی نظر خانہ کعبہ پر پڑے تو یقیناً آپ نے پہلے سے کچھ دعائیں سوچی ہوئی ہوں گی، کیونکہ یہ دعائیں قبول ہونے کا ایک بہت خاص مقام ہے. اس مقام پر جس طرح چاہیں دعا کریں، رو رو کر، گڑ گڑا کر، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے ضرور دعائیں کریں. خانہ کعبہ پر حاضری کے بعد اب ہمارا عمرے کا پروسیس باقاعدہ سٹارٹ ہوگا طواف سے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کو کچھ خانہ کعبہ کے محل وقوع کے بارے میں بتا دوں تاکہ آپ کے طواف میں آسانی ہو جائے. سب سے پہلے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کی چھت ہے اور اس کے یہ 4 کونے ہیں. یہ کونا رکن عراقی کہلاتا ہے، یہ کونا رکن شامی کہلاتا ہے، یہ کونا رکن یمانی کہلاتا ہے، اور یہ کونا جو ہے یہاں پہ نیچے والی سائڈ پہ یہاں پر حجر اسود نصب ہے. حجر اسود کے کچھ آگے یہاں پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے. حجر اسود اور دروازے کے بیچ کی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیمی سرکل کی ایک شیپ کی ایک دیوار بنی ہوئی ہے جس کو حتیم کہتے ہیں. طواف کرنے سے پہلے آپ ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ رکن یمانی کہاں ہے، حجر اسود یہاں لگا ہوا ہے، ملتزم کون سا مقام ہے، اور ہمیں اور حتیم کہاں پہ ہے. یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. کسی تصویر وغیرہ کو دیکھ کے یا آپ اس ویڈیو میں جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو دیکھ کے آپ ان چیزوں کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے. اب ہمارا جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہے طواف. طواف کے لیے لازمی شرط ہے وضو. بغیر وضو کے طواف ممکن نہیں ہے. اس لیے آپ انشور کریں، میک شور کر لیں کہ آپ حالت وضو میں ہوں. مرد حضرات اب طواف شروع کرنے سے پہلے اجتباء کریں گے. اجتباء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سیدھے کندھے کے نیچے سے وہ چادر جو انہوں نے اڑی ہوئی ہے، احرام کی چادر، اس کو وہ اپنے سیدھے کندھے کے نیچے سے نکالیں گے اور الٹے کندھے پر ڈال لیں گے، جیسا کہ آپ کو تصویر میں بھی دکھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ مرد حضرات پہلے 3 طواف میں، پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے. رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کندھوں کو اکڑا کر اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز رفتار سے چلیں گے. یہ صرف پہلے 3 چکروں میں کیا جاتا ہے اور صرف مرد حضرات ہی رمل کریں گے. خواتین رمل نہیں کریں گی، وہ اپنی عام معمول کی رفتار سے چلیں گی. ایک اور بہت اہم بات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہی آپ عمرے کی نیت کرتے ہیں تو آپ تلبیہ کے الفاظ ادا کریں گے. تلبیہ کے الفاظ آپ مستقل ادا کرتے رہیں گے، چاہے آپ کسٹم میں ہوں، چاہے آپ بس میں سفر کر رہے ہوں، چاہے آپ ہوٹل میں ہوں، مستقل آپ تلبیہ جو ہے پڑھتے رہیں گے. جتنی کثرت سے آپ پڑھیں گے تلبیہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. لیکن جب آپ طواف کے لیے خانہ کعبہ تک پہنچ جائیں گے، طواف شروع کرنے سے پہلے آپ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے. چارٹ کی مدد سے ہم طواف کے پروسیس کو مزید ڈیٹیل سے سمجھیں گے. طواف شروع کرنے سے پہلے آپ پھر سے دہرا لیجئے کہ آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے. مرد حضرات اجتباء کر چکے ہوں گے اور مرد حضرات یہ ذہن میں رکھیں گے کہ ان کو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. اب اس کے بعد ہم نیت کریں گے. نیت کرنے کے لیے اگین وہی بات ہے کہ آپ دل میں پختہ ارادہ کر لیجئے اور ان الفاظ میں آپ نیت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیری رضا کی خاطر عمرے کے طواف کی نیت کرتی ہوں. آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے. اس کے بعد آپ حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہو جائیں. اس کو سمجھنا بہت آسان ہے کیونکہ حجر اسود کے سامنے ایک گرین لائٹ بھی موجود ہے، جیسے کہ آپ کو تصویر میں دکھایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ حجر اسود کے بالکل سامنے موجود ہیں. ویسے تو حجر اسود کو بوسہ دینا یا اس کو ہاتھ لگانا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر اتنا رش ہونے کی وجہ سے اکثر اوقات ہی ممکن نہیں ہوتا. اگر آپ بوسہ دے سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ اس کو چھو سکتے ہوں تو آپ اپنے اس کو چھونے کے بعد آپ اپنے ہاتھ چوم لیجئے. لیکن اگر آپ کافی دور ہیں اور بوسہ دینا اور چھونا ممکن نہیں ہے تو آپ حجر اسود کی طرف کندھے تک اپنے ہاتھ اٹھائیں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ چوم لیجئے. اب آپ حجر اسود سے اب طرح اپنا رخ موڑیں گے کہ حجر اسود آپ کے لیفٹ سائڈ پر آ جائے اور اب آپ چلتے ہوئے اس سائڈ پر جائیں گے جس طرف حتیم ہے. اب آپ اس طرف جائیں گے، یعنی کہ حجر اسود آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہوگا. اب آپ اس طرف چلتے جائیں گے اور حتیم کے باہر سے ہوتے ہوتے آپ یہاں رکن یمانی تک پہنچ جائیں گے. حجر اسود سے لے کر یہاں آپ جب چکر لگا رہے ہیں رکن یمانی تک، اس دوران آپ کوئی بھی دعائیں، تسبیح و تحلیل، ذکر اذکار پڑھ سکتے ہیں.
اب اگر آپ کو کوئی دعائیں یاد ہیں یا آپ کسی بک وغیرہ میں سے پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں اپنے دل سے دعائیں مانگیے، یا وہ دعائیں جو آپ کو یاد ہوں، وہ آپ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں جو آپ مختصراً آپ کو زبانی یاد ہوں وہ آپ کر لیجیے۔ اس کے لیے کسی مشقت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ جو بھی دعا مانگیں اس کا آپ کو ترجمہ آتا ہو اور وہ آپ کے دل سے نکلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں خلوص کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں ٹپ کے طور پہ اگر آپ کو 2-3 چیزیں ریکمینڈ کرنا چاہوں تو آپ پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، یہ سب سے بہترین ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اس کے علاوہ آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں، جہاں آپ دنیا کے سب سے متبرک مقام پر موجود ہیں، اور یہاں ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، تو یہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اس کا آپ کو کس قدر ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ استغفر اللہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ساری دعائیں آپ کو پڑھنی ہیں حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک۔ لیکن جب آپ رکن یمانی پر پہنچ جائیں تو اب آپ کیا پڑھیں گے؟ رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ یہ پڑھتے رہیں گے۔ یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے 7 دانے والی تسبیح کی مدد سے آپ اپنے طواف کو گن سکتے ہیں۔ آپ کا ایک طواف مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ جب دوسرا طواف شروع کریں گے، چکر شروع کریں گے، تو اس سے پہلے پھر آپ حجر اسود کی طرف رخ کر استلام کریں گے، یعنی اپنے ہاتھ کندھے تک اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے اور اپنا دوسرا چکر سٹارٹ کر دیں گے۔ اسی طرح آپ 3 چکر مکمل کریں گے۔ 3 چکر مکمل ہونے کے بعد مرد حضرات رمل ختم کر دیں گے اور اپنی نارمل رفتار سے چلیں گے۔ ہر دفعہ ہر چکر میں ہمیں حجر اسود پر استلام کرنا ہے، پھر حتیم کے باہر سے ہوتے ہوئے رکن یمانی تک پہنچنا ہے۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک ہمیں ربنا آتنا کی دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہم جب حجر اسود پہ پہنچیں گے تو استلام کریں گے اور اپنا اگلا چکر شروع کریں گے۔ اسی طرح جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو 7ویں چکر کے اختتام پر جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو آپ دوبارہ سے حجر اسود پہنچ کر استلام کریں گے، یعنی طواف میں 7 چکر ہوں گے اور استلام 8 ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یاد رکھنی بہت ضروری ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ طواف میں باوضو ہونا شرط ہے، اس کے بغیر طواف نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر آپ کا طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو آپ یہ چیک کریں گے کہ آپ کون سا چکر لگا رہے تھے۔ اگر آپ کا وضو چوتھے چکر میں ٹوٹا ہے تو آپ تازہ وضو کر کے پھر پہلے چکر سے آپ دوبارہ طواف شروع کر دیجئے۔ لیکن اگر آپ کا وضو 5ویں چکر میں ٹوٹا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے آپ 4 چکر مکمل کر چکے تھے اور 5ویں چکر میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ جائیے تازہ وضو کیجیے اور اس کے بعد 5ویں چکر سے شروع کر کے 7ویں چکر تک اپنا طواف مکمل کر لیجیے۔ اب ہمیں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے جو کہ واجب ہے۔ ویسے تو یہ نمازیں مقام ابراہیم پر ادا کرنی ہوتی ہیں، لیکن رش کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو آپ مسجد الحرام میں کسی بھی جگہ یہ 2 نفل نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بہت خاص مقام ہے، اور ملتزم سے چمٹ کر اس کے قریب جا کر دعائیں مانگنا بہت مسنون ہے، بہت متبرک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے قریب نہ جا سکتے ہوں تو آپ دور سے ہی ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں۔ اب ہم آب زمزم کے کولرز تک آ جائیں گے اور قبلہ رخ ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھڑے ہو کر آب زمزم خوب پیٹ بھر کر سیر ہو کر پئیں گے کہ آب زمزم جس مقصد کے لیے بھی پیا جاتا ہے وہ مقصد اللہ تعالیٰ پورا فرما دے۔ تو آپ بھی کوئی مخصوص دعا یا مقصد کا اپنے لیے تعین کر سکتے ہیں آب زمزم پیتے ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک مسنون دعا بھی کتابوں میں درج ہے جو کہ آپ آب زمزم پینے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ آب زمزم پینے کے بعد اب ہمیں
सही की तरफ जाना है। अब इस चार्ट की मदद से हम सही के प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। सफा पहाड़ी पर आप खाना काबा की तरफ रुख कर लें और 3 मरतबा दुआ की तरह हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहें और उसके बाद ये दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करें, खूब दुआएं करें और सफ़ा कर अब आप मरवा की तरफ रवाना हो जाएं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि हमारी सही सफ़ा से शुरू होगी और मरवा पे एक चक्कर मुकम्मल होगा। इसके लिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ग्रीन टेप लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ग्रीन लाइट्स मौजूद होंगी, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। इन ग्रीन लाइट्स, जहाँ ये ग्रीन लाइट शुरू होंगी और यहाँ तक, इस दौरानिए तक मर्द हजरात तेज़ कदमों से चलेंगे या हल्की रफ्तार से दौड़ेंगे, लेकिन ख़वातीन अपनी मामूल की रफ्तार से चलेंगी। सही के चक्कर के दौरान भी आप खूब दुआएं कीजिए, जिस ज़बान में भी जो भी दुआएं आपको याद हो, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कुछ दुआएं रिकमेंड की थी, जो दुआ भी आपको उस वक्त याद आए, जो भी दुआएं आपने अपने लिए, अपने प्यारों के लिए सोच के रखी हुई थी, वो दुआएं खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से मांगिए, क्योंकि ये दुआओं की मकबूलियत का वक्त होता है। मरवा पहुंचकर अब आपका एक चक्कर मुकम्मल हो। मरवा पहाड़ी पर पहुंचकर अब आप यहाँ भी क़िबला रुख होंगे, 3 दफ़ा हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहेंगे और वही दुआ ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे और मरवा पहाड़ी से सफ़ा पहाड़ी की तरफ रवाना हो जाएंगे। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि सफ़ा से मरवा जाते हुए हमारा एक चक्कर मुकम्मल हो गया। अब हम जब मरवा से सफ़ा की तरफ जाएंगे तो ये हमारा दूसरा चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब हम फिर से अब सफ़ा से मरवा की तरफ आएंगे, वही सारा अमल दोबारा करेंगे, क़िबला रुख होंगे, दुआ पढ़ेंगे और उसके बाद हम मरवा की तरफ रवाना हो जाएंगे। मरवा ये हमारा तीसरा चक्कर है। जब हम मरवा पहुंचेंगे, ये हमारा तीसरा चक्कर मुकम्मल हो गया। अब हम मरवा से जब हम सफ़ा की तरफ आ रहे होंगे तो हमारा ये चौथा चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह हम 7 चक्कर मुकम्मल करेंगे और हमारा 7वां चक्कर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो मरवा पर ख़त्म होगा। अब हमारा आखिरी स्टेप हल्क या कसर है। हल्क मतलब सर मुंडवाना और कसर अपने सर के 1/4 बालों को छोटा करवाना। मर्दों के लिए हल्क करवाना, इसकी बहुत फजीलत आई है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाने वालों के लिए ख़ास दुआ फरमाई है। वैसे तो हालत एहराम में बाल काटना ममनू है, लेकिन हल्क का मौका आ जाए तो आप अपने बाल खुद भी काट सकते हैं, यानी अपने ट्रिमर से अपने बाल खुद भी शेव कर सकते हैं और किसी और के भी शेव कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए ये रिकमेंडेड है कि वो अपनी चुटिया का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको वो अपनी उंगली पर लपेट लें और उस हिस्से को फिर वो कैंची से काट लें। लेकिन ख़वातीन के लिए बेहतर ये है कि वो अपने होटल के कमरे में जाकर ये अमल करें, क्योंकि अगर वो खाने काबा में या मस्जिद हराम में ही अमल करेंगी तो वहाँ बेपर्दगी वगैरह का मसला होता है। हल्क या कसर करवाने के बाद मुबारक हो, आपका उम्रा मुकम्मल हो चुका है।